یس بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتہم وعرفتنا بذلک منزلتہم ففرج عنا بحقہم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یہو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی وإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات الساعات الساعة العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء هو الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا ویبتغون من فضل اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صلوات پڑھیے بلند آواز خمسہ مجالس کے تمام شرکاء معاونین حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے گزشتگان کی مغفرت کے لیے مملکت کی بقا کے لیے تاجیل ظہور کے لیے اور کم سے کم ایسے افراد کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں ذکر علی سے تکلیف نہیں ہوتی اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دلوں میں دعائیں قبول ہونے کا احساس پیدا ہو جائے آج کی صف ادا اس صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات مسلک و مذہب کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں حسین عاصر کی حیثیت سے موجود ہیں کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ہے۔ حاضرین محترم، ذی وقار عزاداران، سورہ مبارکہ فتح میں مالک الملک کا ارشاد ہے کہ وہ افراد وہ لوگ
جو رسول کے ساتھ ہیں، اور رسول اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل، تراہم، تم انہیں دیکھو گے، تم انہیں دیکھتے ہو، تراہم، تم انہیں دیکھتے ہو، رکعان، رکوع کرتے ہو، سجدہ، اور سجود کرتے ہو، یبتغون من فضل اللہ رضوانا، اور اللہ کے فضل سے وہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور سجدوں کے اثر سے ان کے چہرے روشن ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو رسول کے ساتھی ہیں ان کے چہرے سجدوں سے بگڑتے نہیں، سنورتے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ سرکار کی معیت میں جو ہیں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ معیتیں کتنی، ساتھ کتنے ہیں، کس طرح ساتھ رہا جا سکتا۔ معیت زمانی و معیت مکانی کے بعد معیت معنوی ہے۔ معیت معنوی میں نہ اس زمانے میں ہونا ضروری ہے، نہ اس شہر میں ہونا ضروری ہے جس میں رسول ہیں۔ ویسے تو رسول ہیں، وہ ہر زمانے کے رسول ہیں، جو ان سے پہلے نبی تھے انہیں بھی نبوت میرے نبی کی نبوت کے اقرار کی وجہ سے ملی، اور جو بعد میں لوگ آئیں گے انہیں بھی ختم الانبیاء ماننا پڑے گا۔ اب رہی بات کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ رسول چلے گئے، تو رسول چلے نہیں گئے، رسول ہیں۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، وہ ہیں، اس لیے آسانی سے میں بالکل قرآن سے واضح کر دیتا ہوں کہ رسول ہیں۔ وہ اس لیے کہ جو پہلے نبی تھے جن کے قصے قرآن میں ہیں، وہ تبلیغ کرتے تھے، اپنی اپنی امتوں میں صحبتیں بھی برداشت کرتے تھے اور تبلیغ بھی کرتے تھے، لیکن آخر میں کیا ہوتا تھا؟ آخر میں وہ بد دعا کرتے تھے اور وہ امتیں برباد ہو جاتی۔ کوئی مسخ ہو گئی، کسی کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ کرتے وہ کیا تھے؟ وہ کوئی نہ کوئی گناہ کرتے تھے، اس گناہ سے وہ نبی انہیں روکتے تھے، وہ رکتے نہیں تھے، پھر نبی بد دعا کر دیتے تھے۔ تو وہ گناہ پہلے دیکھ لیں کہ وہ گناہ کون کون سے کرتے تھے۔ وہ جو سابقہ انبیاء کی امتیں تھیں، وہ جو گناہ کرتی تھیں، وہ گناہ سارے دیکھ لیں کہ وہ کون سے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا میں یہاں ممبر سے ذکر نہیں کر سکتا، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ مثلا جناب شعیب کی امت ملاوٹ کرتی، اور ملاوٹ بھی سمجھ لیں کہ ملاوٹ ہوتی کیا؟ ملاوٹ یہ ہوتی ہے کہ خالص میں ناخالص ملانا، یہ ملاوٹ ہے۔ دودھ میں پانی ڈالنا ملاوٹ ہے، دودھ میں دودھ ڈالنا ملاوٹ نہیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ دودھ میں دودھ ڈالنا ملاوٹ نہیں، دودھ میں پانی ڈالنا ملاوٹ ہے۔ تو جناب شعیب نے بد دعا کی، امت برباد ہو گئی۔ اور فرما رہے ہیں پھر یوم سبت کا ذکر بھی ہے قرآن میں، ہفتے والے دن سے بنی اسرائیل کو شکار سے منع کیا گیا، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ تھوڑی دیر مجھے آپ داد نہ بھی دیں تو میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو بندہ یہاں نہیں بولے گا وہ قبر میں بھی نہیں بولے گا۔ قبر میں علی نے آنا ہے، وہاں گونگے بھی بول پڑے گا۔ ہاں، اس لیے آپ تھوڑی دیر نہ بھی داد دیں تو میرا گزارا۔ تو یوم السبت وہ ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا، تو انہوں نے ایک طریقہ نکال لیا۔
چونکہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں زیادہ ہوتی تھی، تو وہ جا کے کیا کرتے تھے، اپنے وہ گڑھے کھود آتے تھے، اس میں وہ نالی بنا لیتے تھے، ڈرین کر لیتے تھے، وہ مچھلیاں اس میں آ جاتی تھی، اتوار کے دن جا کے پکڑ لیتے تھے، یعنی نبی سے مکاری کر رہے ہیں۔ غور نہیں فرما رہے آپ، غور نہیں فرما رہے، نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے ہفتے والے دن تو پکڑی نہیں، آپ ہی آ گئی ہیں، خود ہی آ گئی ہیں، تو پھر ہم نے اتوار کو پکڑنی، تو پھر ان کو بھی مسخ کر دیا گیا اور کہا گیا کونوا قردۃ خاسئین، انہیں بندر بنا دیا۔ اللہ نے حکم دیا کونوا قردۃ، بن جاؤ بندر ذلیل، تو وہ مسخ ہو گئے، یعنی دھوکہ دینے پہ وہ مسخ ہو گئے۔ تو یہ جو میں گناہ بتا رہا ہوں یہ اب نہیں ہے، ذرا بولو۔ جو بندے چپ ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ میرپور میں خالص دودھ پیتے ہیں، انہیں اصل ملتا ہے، ملاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہاں دھوکہ بھی بندے نہیں، جاؤ عدالتوں میں چلے جاؤ، وہاں کرائے کے گواہ مل جاتے ہیں۔ اور فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، وہ بندے جو چند پیسے لے کے جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، وہ جنت کے وعدے پہ علی کی گواہی نہیں دیتے۔ شاباش، آپ جی ہیں، سلامت رہیں، آپ کی زندگی سلامت رہیں۔ تو یہ سارے گناہ تو ان میں ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، تو پھر آ جائے نا عذاب ان پہ بھی۔ یہ کوئی زیادہ لاڈلی امت ہے، اس پہ عذاب نہیں آ رہا، تو پہلے قرآن سے تو پوچھ کے عذاب نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ نیکی نہیں ہے امت کی، کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا حبیب مجھے زیب نہیں دیتا کہ تو بھی ان میں ہو اور میں ان پہ عذاب بھیجوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو عذاب نہیں آ رہا وہ امت کا کمال نہیں، محمد ہیں۔ شاباش، جو ہاتھ اٹھا سکیں ہیں بھائی، جی ہیں آپ، سلامت رہیں۔ رسول، جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی، رسول ہیں تو عذاب نہیں آ رہا، بس جتنے مرضی گناہ کرو۔ توجہ فرمائیے گا، ایک گناہ میں ایسا بتانے جا رہا ہوں جس میں رسول بھی ہیں اور عذاب بھی آ گیا۔ آپ جاگیں، ذرا جاگیں، جھوٹ بولیں عذاب نہیں آ رہا، توجہ، ملاوٹ کریں عذاب نہیں آ رہا، جھوٹی گواہیاں دیں عذاب نہیں آ رہا، لڑکے لڑکیوں والی شکل بنا کے پھریں، غور فرما رہے ہیں، عذاب نہیں آ رہا، فحاشی پھیلائی جائے عذاب نہیں آ رہا۔ غدیر کے بعد رسول بیٹھے ہیں کہ ایک بندہ آ گیا ہے، بندہ بھی تکلفاً کہہ رہا ہوں، آپ متوجہ ہوں گے تو میں کچھ عرض کروں گا نا۔ ہاں، ایک بندہ آ گیا اور اس نے آ کے میرے رسول سے کہا یہ جو آپ نے علی کی ولایت کا اعلان، اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان کیا، یہ اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کی مرضی سے؟ رسول نے فرمایا میں نے کچھ کبھی اپنی مرضی سے کیا، میں جو کرتا ہوں اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں۔ کہنے لگا اچھا، اگر اللہ کی مرضی سے علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے تو پھر مجھ پہ عذاب آئے۔ قرآن کہتا ہے سائل سائلن بعذاب واقع، سائل نے عذاب طلب کیا، ہم نے عذاب نازل کیا، رسول بیٹھے تھے، پتھر آیا، اسے دو حصوں میں بانٹ گیا، تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دو، باقی گناہ چھوڑ دو۔ علی کی ولایت کا انکار وہ گناہ ہے جس میں عذاب سے نبی کی موجودگی بھی نہیں بچاتی ہے۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، یعنی اس سے بڑا گناہ یا علی، یا علی، یا علی، آپ جی ہیں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ رسول ہیں، رسول ہیں، وہ اس لیے کہ درود پڑھیں، یہ درود آپ نے قبر نبی پہ پڑھا، یہ ذات نبی پہ پڑھا، توجہ فرمائیے گا، یہ قبر نبی پہ نہیں ہے، یہ ذات نبی پر ہے۔ پھر سن لیں، یہ قبر نبی پر نہیں ہے،
یہ ذات نبی پہ ہے۔ مدینے جاؤ، کربلا جاؤ، مشہد جاؤ، نجف جاؤ، قم جاؤ، تو وہاں جا کے درود پڑھتے ہو۔ اپنے باپ کی قبر پہ جاؤ تو فاتحہ پڑھتے ہو، تو لوگ پہچان لیں جن پہ فاتحہ ہے وہ اور ہیں۔ شاباش، جو ہاتھ اٹھا سکیں، جن پہ فاتحہ ہے وہ اور ہیں، جن پہ درود ہے وہ اور ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ فاتحہ جن پہ پڑھی جاتی ہے، ایک فقرہ اور سن لیں، جن پہ فاتحہ پڑھی جائے وہ اور ہیں، اور جن کے ذکر سے فاتحہ بنے، تھوڑا تو آپ کو بیدار ہونا پڑے گا، جن کے ذکر سے فاتحہ بنے وہ اور ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ رسول اب بھی ہے۔ توجہ، تو پھر سوال ہوگا کہ اگر رسول ہیں تو قبر رسول کیوں ہے؟ غور فرمائیے گا، قبر رسول کیوں ہے؟ کوئی ایک بندہ بھی مجھے داد نہ دے، لیکن میں میر پور میں پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، اگر رسول کی قبر نہ ہوتی تو بندے سجدہ اللہ کو نہیں مصطفیٰ کو کرتے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اس سے بڑی دلیل میں اس کا مطلب ہے قبر رسول اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور یاد رکھنا، ہم نے کبھی اللہ کو اس طرح نہیں مانا کہ سورج وقت پہ نکلا، وقت پہ غروب ہو گیا تو اللہ ہے۔ اب یہ تو میں کہتے ہی نہیں، میں عقیدے چیک کرنے لگا۔ میں نہیں عقیدے چیک کرتا، نہ مجھ سے ہوتے ہیں۔ یہ بندے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں عقیدے چیک کرنے لگا۔ کوئی تیرے آگے بندے نہیں بولیں گے تو عقیدہ غلط ہو جائے گا۔ یہ جن کے عقیدے ماں کی گود سے چیک ہو گئے ہیں نا، وہ آئے ہیں مجلس میں۔ یہاں میں عقیدے چیک کرنے نہیں آیا، اور میرے فکرے پہ کوئی نہ بھی بولے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے یہ سورج کے طلوع و غروب سے اللہ ماننا ہوتا تو پھر اسے مان لیتے جو ڈوبا ہوا پلٹا دیتا۔ شاباش، جو ہاتھ اٹھا سکے، کچھ ہاتھ ابھی نہیں اٹھے، پھر اسے مان لیتے جس نے ڈوبا ہوا پلٹا دیا تھا۔ نہیں، ہم نے اللہ مانا ہے ان ہستیوں سے، انہوں نے منوایا، ہم نے مانا۔ انہوں نے اتنے کمالات دکھا کے، اتنے کمالات دکھا کے جب جبین سجدے میں رکھی تو وہ دلیل بن گئی کہ اتنے صاحب کمال جسے جھک رہے ہیں۔ شاباش، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ اتنے صاحبان کمال جسے جھک رہے ہیں، کوئی ایسی ذات ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے گا، زمانہ بدل رہا ہے، نان بیلیورز، ایتھیسٹ، دہریے، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، بلکہ سوشل میڈیا پہ مسلسل بحث ہو رہی ہے کہ وجود ہے، وجود خدا ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جس کا کربلا سے تعلق ہے نا، وہ کبھی اس پہ بحث نہیں کرتا، کیونکہ کربلا سے بڑی اللہ کے ہونے کی دلیل کوئی ہے ہی نہیں۔ کربلا سے بڑی اللہ کے ہونے کی دلیل کوئی ہے ہی نہیں۔ میر پور والوں میں 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں، پورا خمسہ نہ یاد رہے تو کم از کم کل کی مجلس تک تو ان کا اثر رہے گا کہ کربلا فرش کے سینے پہ، کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے۔ اب بھی پوچھو کہ میرے رب نے اتارا کیا ہے؟ چپ بندے کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں میں۔ کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے، اب بھی پوچھو کہ میرے رب نے اتارا کیا ہے؟ اور سن کے دربار میں سجاد اذاں کہتے تھے، اس میں سب نام ہمارے ہیں، تمہارا کیا؟ آپ جیئے، میرا سلام ہے جی، آپ بہت شکریہ، بڑی مہربانی جی، بسم اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی جی، بسم اللہ۔ سن کے دربار میں سجاد اذاں کہتے تھے، اس میں سب نام ہمارے ہیں، تمہارا کیا ہے؟ تو کربلا تو موجود ہے نا، کربلا سے بڑی اللہ کے ہونے کی دلیل ہی اور کوئی۔ غور فرما رہے ہیں؟ کربلا سے بڑی اللہ، جو کربلا سے تعلق رکھتا ہے وہ اللہ کے ہونے کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ غور فرما رہے ہیں؟ کیونکہ حسین کا سجدہ اگر نکال لیا جائے
शाबाश, जिन्हें बात पहुंच गई भाई तवज्जो। और जो बंदे समझ रहे हैं, मैं बेदार बंदों से मुखातिब हूँ, जो बंदे समझ रहे हैं ना कि हुसैन ने आशूर के दिन का इंतजार किया था फिर फैसला हो कि जंग जीता कौन हारा कौन, ना 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 ना, अब जमीन पकड़ के बैठना। अकीदे चेक नहीं होंगे, आवाज़ें जरूर मैं चेक कर लूंगा। हुसैन ने आशूर की रात ही फैसला कर दिया था कि जीत किसकी है हार किसकी है। पता है कैसे फैसला किया? हुसैन ने 9 लाख और 72 के दरमियान एक चीज को रखा है। जानते हो मीरपुर वाले वो चीज क्या थी? हुसैन ने 9 लाख और 72 के दरमियान मौत को रखा। इससे फैसला हो गया कि जीता कौन हारा कौन। बताऊं फैसला कैसे हुआ? 9 लाख को मौत का खौफ था, 72 को शौक था। शाबाश जी, आपकी जिंदगी बिस्मिल्लाह। बुजुर्गों की दुआएं मिल गई, जवानों की दुआएं मिल गई। बोलो हैदर। 9 लाख को मौत को खौफ था, 72 को शौक था। एक नए जज्बे को पाला गया आशूर की शब। हाँ मिसरा सुन लें, आराम से सुन लें। एक नए जज्बे को पाला गया आशूर की शब, खौफ को शौक में ढाला गया। आहे खौफ को शौक में ढाला गया आशूर की शब। मेरे मौला ने दिया बुझाया, जागना। मेरे करीम आका ने, सुल्तान नीनवा ने, नवाब करबला ने दिया बुझाया और दिया बुझा के मेरे मालिक ने फरमाया तुम्हारा शुक्रिया तुम आए, तुमने माइयत का हक अदा किया। हाँ तुमने माइयत का हक अदा किया। मैं तुम्हारी जन्नत का जामिन हूं। मैं तुम्हारी जन्नत का जामिन हूं। और याद रखना शियो सुनियो, ये जन्नत की जमानत जन्नत मांगने वाले नहीं देते। शाबाश, ये जन्नत की जमानत जन्नत मांगने वाले नहीं देते, ये जन्नत बांटने वाले देते हैं। जो जन्नत के वारिस हैं वो जन्नत देते हैं, वो बताते हैं कि तू जन्नती है, तू जन्नती है, तू जन्नती है, तू जन्नती है। बंदे मुकाबले करते हैं, मुझे अली के बच्चों के सिवा किसी का बेटा दिखा जो जन्नत की जमानत दे सके। लोगों को तो अपनी जन्नत की फिक्र है। नहीं आप सलामत रहे, अली के बच्चों के सिवा, अली के शहजादों के सिवा कोई दिखा तो सही जो जन्नत की जमानत दे सके। हुसैन करबला में बैठे, हुसैन करबला में बैठे, सामने बैठे। अच्छा जरा मायार तो देखें, जरा मायार तो देखें। तवज्जो कि नबी कहते रहे कि आ जाओ, आओ हम जन्नत देते। ये फिक्रा पहली बार मैं नहीं पढ़ा था, फिर इसके बाद ये राइज हो गया। सारे नबियों ने यही कहा, आओ जन्नत ले लो, आओ जन्नत ले लो, आओ जन्नत ले लो, आओ जन्नत ले लो। फकत मेरा मौला हुसैन है जिसने किसी से नहीं कहा आओ जन्नत ले लो, फरमाया जाओ। जी आप सलामत रहें। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया जी बिस्मिल्लाह कि जाओ मैं जन्नत देता हूं। और बंदे जो समझते हैं कि हुसैन ने दिया बुझा दी, कि वो सामने बैठे हुए जो बंदे हैं वो शर्मिंदगी से बच जाए, नहीं, कोई जो शर्मिंदगी वाला था ना वो वहां आया ही नहीं था। जरा जागना, बात को समझो। हाँ वहां कोई शर्मिंदगी वाला आया ही नहीं था। अब समझो जरा, चिराग के लिए, चिराग के लिए कुरान में 2 लफ्ज़ हैं। चिराग के लिए कुरान में 2 लफ्ज़ हैं, दोनों लफ्ज़ों की मैं तिलावत कर। पहली लफ्ज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा।
داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ یہ بھی سن لیں، دونوں چراغ کی لفظیں میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ سراج کے معنی بھی چراغ ہے۔ سراج کا کیا معنی ہے؟ بولو چراغ۔ دوسری چراغ کی لفظ پڑھوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنها کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء یضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ پہلی لفظ قرآن میں چراغ کے لیے سراج ہے، دوسری لفظ چراغ کے لیے مصباح ہے۔ اب ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، دو آیتیں پڑھی، اب حدیث سن لیں۔ رسول فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ پتہ نہیں وہ بندہ کون سا ہے جو اب بھی مجلس سے آواز بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جائے۔ سراج بھی چراغ، مصباح بھی چراغ۔ وہ کیا منظر تھا مسجد نبوی میں جب سراج سجدے میں تھا، پشت پہ مصباح بیٹھا تھا۔ جب سراج سجدے میں تھا۔ آپ جیئے جی، بسم اللہ، بسم اللہ، آپ جیئے جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ، بہت شکریہ۔ سراج سجدے میں تھا، پشت پر مصباح بیٹھا تھا۔ مصباح کس چراغ کو کہتے ہیں؟ توجہ، مصباح کس چراغ کو کہتے ہیں؟ سن لو، مصباح اس چراغ کو کہتے ہیں جو رات کو جلے اور صبح کر دے۔ میں کیا کہہ گیا ہوں، آپ کیا سن گئے؟ مصباح اس چراغ کو کہتے ہیں جو رات کو جلے اور صبح کر دے۔ اب کربلا میں ہے عاشور کی شب، مصباح نے، ذرا جاگو، مصباح نے چراغ بجھایا، یعنی چراغ نے، ذرا جاگو، چراغ نے چراغ بجھایا۔ وہ جو چراغ مٹی کا تھا وہ حسین نے بجھا دیا۔ اب جو سامنے بیٹھے تھے انہوں نے جو دیکھا مصباح کی روشنی میں دیکھا۔ شاباش، یہ معیار ہے آپ کا، آپ جیئے سلامت رہیں۔ انہوں نے جو دیکھا مصباح کی، جی آپ سلامت رہیں۔ یہ حسینی ہے نا، جو حسینیت سننے آئے وہ سن لیں۔ میں دو مصرے یہاں پڑھتا ہوں۔ کبھی ملیں گے تو پوچھیں گے کس کو دیکھا تھا۔ اگلا مصرع سنیے گا، کبھی ملیں گے، قیامت کے دن ملیں گے نا جناب حبیب سے، جناب زہیر سے۔ اگر اجازت ہوئی تو قیامت سے پہلے ہی مل لیں گے، جب مالک کا ظہور ہوگا نا۔ آپ جی ہیں سلامت رہیں۔ جب مولا کا ظہور ہوگا تو یہ سارے بھی آئیں گے، تو ہم بھی کہیں نہ کہیں، یہ جو بندے کہہ رہے ہیں نا 313 پورے نہیں ہو رہے، انہیں کہو اپنا یہاں نا ٹھیک کرو۔ 313 وارث نے پورے کر کے اپنے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ جی ہیں 313 میرے مالک نے پورے کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر اعتبار نہیں آ رہا تو سن لو، کوئی توجہ فرمائیے گا، کوئی غار میں سویا ہوا ہے، کوئی چوتھے آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں آپ سلامت رہیں، کوئی غار میں سویا ہوا ہے، کوئی چوتھے آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا آئیں گے، جب وہ آئیں گے مالک کے ظہور کے بعد تو پھر ان سے پوچھ لیں گے۔ مصرع کیا ہے؟ کبھی ملیں گے، کبھی ملیں گے، کبھی ملیں گے تو پوچھیں گے کس کو دیکھا تھا؟ حسین آپ کے اصحاب نے دیے کے بغیر۔ شاباش، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے جنہیں مصرع سمجھ آیا ہے۔ ہاں کبھی ملیں گے تو پوچھیں گے کس کو دیکھا تھا؟ حسین آپ کے اصحاب نے دیے کے بغیر۔ اتنا اچھا آپ نے سنا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں یہاں 2 مصرے اور سنا دوں۔ دیا بجھ گیا،
دیا بجھ گیا. اور کئی بندے نا یہاں ممبر سے کہہ دیتے ہیں, آتے ہیں کہہ دیتے ہیں, بھئی یہ جو راز کی باتیں ہیں وہ تب تک راز رہتی ہیں جب تک راز رہیں. بندے کہتے ہیں میں اسرار کھول رہا ہوں, وہ جو کھل گئے وہ اسرار کون سے؟ جب کھل گئے تو اسرار کون سے؟ بھئی آپ کون سے اسرار کھول رہے ہیں؟ آؤ سنو پھر. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا. اگلا میں یاد کروا جاؤں گا بچوں کو دونوں مصرے, اور لطف لیتے رہیں گے آپ پورا سال. حبیب کہتے ہیں میں نے, بولو, یہ ہر سال میں فقرہ پڑھ کے جاتا ہوں, آج پھر دہرا رہا ہوں. ہمارا اللہ نظر نہیں آتا, جو شیعوں کا اللہ ہے نا وہ نظر نہیں آتا, کیونکہ شیعوں کے اللہ کا جسم نہیں ہے. ہاں وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا. وہ جو بندے کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا, میں ان بندوں سے کہتا ہوں جب کہہ دیا نا قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا, پھر اپنی بات پہ پکے رہنا. پھر قیامت کے دن جو کرسی پہ بیٹھا نظر آئے اسے اللہ مان لینا. جیئے آپ کی زندگی سلامت رہو بھائی, آپ نے حق, آپ جیئے آپ سلامت رہیں. شیعوں کا اللہ نظر, ہمارا اللہ مجرد نہیں, جسم نہیں رکھتا, وہ کہیں آتا جاتا نہیں. یہ جو ممبر سے کہتے ہیں اللہ کربلا میں آ گیا, پہلے توحید پڑھ تو صحیح. آتا وہ ہے جو پہلے وہاں نہ ہو. میں نہیں تھا تو آیا ہوں نا, چلا جاؤں گا تو یہاں نہیں ہوں گا. اللہ سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے. اور حبیب کیا کہتے ہیں؟ حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا. مصرع یاد ہو جائے گا اور آپ لطف لیں گے. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا. کیوں؟ مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا. اور جیتے رہو میری قوم کے جوان, آپ جیئیں یار, یہ آپ کی معرفت ہے. آپ جیئیں, آپ سلامت رہیں. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا, مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا. مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا. اور حسینی حکم ہے غازی کو, حسینی حکم ہے غازی کو. بیٹے آرام سے بیٹھنا, آگے ہو نا آخر میں آرام سے بیٹھنا. حسینی حکم ہے غازی کو رات روک کے رکھ. ہے نہیں, آپ توجہ نہیں. حسینی حکم ہے غازی کو رات روک کے رکھ. کب تک؟ ادھر جو میرا ہے جب تک ادھر نہیں آتا. حسینی حکم ہے غازی کو. آپ جیئے جی, آپ سلامت رہیں. حسینی حکم ہے غازی کو رات روک کے رکھ, ادھر جو میرا ہے جب تک ادھر نہیں آتا. دیا بجھ گیا. مولا نے فرمایا جو جانا چاہتا ہے اسے اجازت, وہ جائے, میں جنت کا ضامن, میں جنت کا ضامن. نہیں گئے ہی نہیں. کسی کے ساتھ کوئی سویا ہو نا, یقیناً کسی مشقت سے گزر کے آیا ہے, جو اتنی گرمی میں لنگر سے پہلے سو گیا, اسے جگہ لینا کسی کے ساتھ. اگر کوئی بیٹھا ہوا سو گیا, ویسے تو یہاں سونا بھی ثواب ہے, تو ثواب سن کے سارے نہ سو جائے. ذرا توجہ فرمائیے. مولا نے فرمایا تم میں سے جسے جانا ہے اسے اجازت ہے, وہ چلا جائے. کچھ روایتیں ہیں کہ کچھ بندے گئے نا, وہ کمزور ہیں, جو حسین کے تھے بیٹھے رہے, وہ گئے نہیں. پھر جب دیا جلا تو حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو. مولا نے فرمایا گئے کیوں نہیں؟ حبیب کہنے لگے آپ نے جانے کی اجازت دی تھی, حکم نہیں دیا. بھائی کیا بات ہے آپ کی, کیا کہنے آپ کے. آپ نے جانے کی اجازت دی تھی, حکم نہیں دیا. یہ حکم اور اجازت میں فرق ہوتا ہے. ہاں فرق بتا دیتا ہوں, فرق کیا ہے حکم اور اجازت میں.
جن نے روزے نہیں رکھے نا انہوں نے یہ سمجھ ہونی حکم اور اجازت میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو رات تک پورا کرو. جب رات ہو جائے تو پھر کھانے کا حکم نہیں. غور نہیں فرمایا. جب رات ہو جائے تو پھر کھانے کا حکم نہیں ہے، پھر اجازت ہے، دل چاہے تو کھا لو. حکم ہو تو پھر یہ بھی ہوتا کیا کھانا ہے. اور یہ جو معروف ہے نا، چلیں افطار تو اچھی بات ہے، افطار کرنا بھی ثواب ہے، اور جتنی دیر سے کریں اتنا زیادہ ثواب. مغربین کے بعد کریں اور ثواب. یہ 10 منٹ کے بعد رات نہیں ہو جاتی. چلیں یہ تو ہماری اپنی کیلکولیشن ہے نا، 10 منٹ کے بعد رات نہیں ہو جاتی. وہ چلیں رات ہو گئی تو کھانے کی اجازت ہے. پھر قرآن کہتا ہے خیط الابیض من الخیط الاسود، جب کالی رات سے سفید دھاری نکلے پھر نہ کھانے کا حکم ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. پھر نہ کھانے کا حکم ہے. اجازت کے بعد نہ کھاؤ تو بچ جاؤ گے، حکم کے بعد کھاؤ. یہی تو حبیب کہہ رہے ہیں، آپ نے جانے کی اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا. توجہ فرما رہے ہیں. میرے مولا نے فرمایا میں تمہاری جنت کا ضامن. تو پہلے قرآن سے جنت پڑھ، جنت ملتی کیسے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن سے جنت کی قیمت بتاؤں؟ اور ہر چیز کی قیمت پوچھتے ہو، ذرا جنت کی بھی پوچھ لو. قرآن نے ریٹ لسٹ رکھی ہے کہ جنت کی یہ قیمت ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے مومنین سے ان کی جان اور مال جنت کی قیمت پہ خریدے. ہو گئی بات. آپ نے اچھا سنا، ترجمہ بھی آپ نے بڑا اچھا سنا. اس کا مطلب ہے کہ جنت کی قیمت ہے جان اور مال. یہ مال اور جان برابر ہیں. کئی بندے یہ سمجھتے ہیں کہ قتل کرنا ہی بڑا گناہ ہے. نہیں، ادھار لے کے واپس نہ کرنا بھی بڑا گناہ ہے. میں کسی نے سنیا نہیں پہ دندہ، میرا میرپور کوئی لین دین نہیں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں. آپ جی ہیں سلامت رہیں. کئی بار قرآن کہہ رہا ہے ہاں تمہاری جان اور مال خریدنی ہے اللہ نے جنت کی قیمت پر. توجہ فرمائیے. اور جب بیعت کی جاتی ہے، بیعت، تو پھر جان دی جاتی ہے. اور بیعت اس کی کرنا جو بدلے میں جنت دے. نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، پیچھے رہ گئے. بیعت اس کی کرنا جو بدلے میں جنت دے. اس کی بیعت نہیں ہوتی جو خود جنت مانگ رہا ہو. جسے اپنے جنت میں جانے کا شک ہے اس کی بیعت ہوتی نہیں. جان دو گے بیعت کر کے. حسین نے پہلے بیعت لی، ان کی جان لے لی. غور فرمائیے گا. حسین نے پہلے بیعت لی، انہوں نے جان دے دی. اب حسین نے بیعت لے کے جان لے لی جنت کی قیمت پر، اور پھر کہا جنت بھی لے لو جان بھی لے لو. اوہ جنہیں سمجھ آئیے یار، ان کا میرا سلام ہے. جان بھی لے لو جنت بھی لے لو. حسین تمہیں جان بھی دیتا ہے جنت بھی دیتا ہے. اس کا مطلب ہے حسین نے جانیں واپس کر دی، پہلے لے لی پھر واپس کر دی. اس کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں حسین نے جانیں بھی وہ دی جو خود خریدی تھی. کوئی سن رہا ہے؟ حسین نے اللہ کی راہ میں جانیں بھی وہ دی ہیں جو خود خریدی. مانگی ہوئی چیز حسین نے. غور فرمانے، اللہ کی راہ میں نہیں دی. انہیں کہا جنت لے لو.
اچھا قرآن نے بتائی جنت کی قیمت جان، جان کی قیمت جنت، یعنی جان کی قیمت جنت۔ اب حبیب جو کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں فرزند رسول، میں رسول کے بیٹے کے پاس آیا ہوں، میری جان کی قیمت جنت نہیں تو کیا ہے؟ فرمایا میری جان کی قیمت کا نام ہے حسین۔ شاباش، جی ہیں آپ سلامت رہیں۔ یہ جو عزادار ہے نا، عزادار، یہ جتنے عزادار بیٹھے ہیں یہ جنت کی ہوس میں نہیں آئے، یہ جنت کے لالچ میں نہیں آئے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر بطول راضی ہو جائے تو پھر جنت کا لالچ کیسے رہتا ہے؟ جب سیدہ راضی ہوں اور سیدہ ناراض ہوں تو بندہ کچھ بھی کر لے، جنت نہیں جا سکتا۔ آپ مجلس اعلیٰ میں بیٹھے ہیں، اکیلے نہیں بیٹھے، بڑی بڑی ہستیاں۔ اور یاد رکھنا میر پور والو، یہ جو مجمع نظر آ رہا ہے نا، یہ تھوڑا ہے، جو نظر نہیں آ رہا وہ بہت زیادہ ہے۔ اس عبادت کو یوں نہ سمجھنا کہ ہم آئے، لطف لیا اور چلے گئے، نہ نہ نہ، جتنی دیر مجلس میں بیٹھے ہو آپ منتقم کے انتظار میں بیٹھے، کسی کے ہاتھ میں طاقت ہو اور وہ بدلے کے لیے انتظار کرے، اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہوتا۔ صدیاں گزر گئی ہیں، میرا وارث غیب کے پردے میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ بندوں کو پھر اعتراض ہے، شیعہ روتے ہیں، بیٹھ جائیں جی، بیٹھ جائیں، بٹھا لیں بیٹھ جائیں۔ شیعہ روتے ہیں۔ میں میر پور میں کھڑا ہوں، لائیو جا رہی ہے مجلس، بڑا اجتماع ہے، ملک سے باہر بھی لوگ سن رہے ہیں۔ میں اس قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک اعلان کر رہا ہوں، اگر ہمارے رونے سے کسی کو تکلیف ہے، ہمارا ایک کام کرو، ہم رونا چھوڑ دیں۔ آپ پریشان ہو، میں کام بتا رہا ہوں، ہمیں صرف علی کی بیٹیوں کی قبریں پوری کر دو۔ بسم اللہ، مالک کبھی اپنی ذاتی غم میں نہ رلائے۔ کئی بندے سمجھیں گے کہ میں کیا کہہ کے ہوں۔ میرے ساتویں امام کی 18 بیٹیاں، 18 بیٹیاں، میں نے وقت بچایا مصائب پڑھنے کے لیے، اب اس کے بعد 2 دن ہیں، اس میں ذکر مصائب زیادہ کروں گا۔ 18 بیٹیاں مدینے میں تھیں، مدینے میں دفن کوئی نہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں قبریں بن گئی۔ میں جب پہلی بار زیارت پہ گیا نا، 2001 کی بات ہے میرا خیال ہے، یا سن 2000 کی، مولا کے حرم میں میں نے جب سارا حرم دیکھ کے آخر میں زیارت پڑھی تو زیارت میں نے پڑھا السلام علیکہ یا غریب الغرباء۔ جسے جسے آواز پہنچ جائے وہ رو لے۔ مجھے اندازہ ہے موسم سخت ہے، آپ کا بیٹھنا مشکل ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھ جائیں گے۔ علی کی بیٹیوں کے ابھی 1.5 سال ہے۔
سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، زندگیوں آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. میں نے زیارت پڑھی، السلام علیکہ یا غریب الغرباء. زیارت کر کے میں واپس پلٹا گھر. میں نے آ کے، میری ماں میری استاد ہے، میں نے اپنی اماں سے پوچھا، اماں حسین صرف غریب، رضا غریب الغرباء کیوں؟ تو میری ماں نے رو کے کہا، بیٹے غریب الغرباء اسے کہتے ہیں جس کی ساری بہنیں پردیس میں مر جائیں. آوازیں آپ کی بلند ہوئی. شکر گزار ہوں آپ کا، اتنا زور سے آپ روئے. تیاری کرنا. میں نے پہلے کہا کہ میں وقت بچا کے لایا ہوں ذکر مصائب کے لیے. جب 7ویں امام اجازت امامت سے زہر ملنے کے بعد گھر پہنچے نا، تو بیٹیوں سے پوچھا کیسے دن گزرے. تو بیٹیوں نے کہا تھا بابا آپ کے بغیر 28 عیدیں گزری، عید گزر جاتی تھی کوئی مسئلہ نہیں. بابا آپ کے بغیر 14 شام غریباں گزری. شام غریباں بڑی مشکل ہوتی. میرے مولا نے معصومہ کن شہزادی سے پوچھا کیا مشکل تھی شام غریبہ میں؟ تو بی بی فرمانے عرض کرنے لگی بابا گھر کے ایک کونے سے ایک 4 سال کی بچی کے رونے کی آواز آتی. شرما کے نہ رونا. میں اسی 4 سال کی شہزادی کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک روایت پڑھوں گا اور سلام کر جاؤں گا. شہادت آپ سن نہیں پائیں گے. یہ حسین کے قتل کی چشمدید گواہ ہے. ہاں، حسین نے نام فاطمہ رکھا تھا لیکن کہتے سکینہ تھے. 3.5 سال حسین سکینہ کہتے رہے، 1450 میل شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا. یہ خالص گری ہے. آپ کی آوازیں بلند ہوئی. 1450 میل شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا. زخمی بڑی تھی. میں نے کیا کہا؟ زخمی بڑی تھی. سنو گے زخم کتنے تھے؟ سر زخمی، کان زخمی، چہرہ زخمی، کلائیاں زخمی. ماتمی جوانوں اللہ کرے میں اگلا فکرہ سمجھا سکوں. کلائیاں زخمی، اتنی زخمی تھی پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی. بڑی زخمی تھی. یہ بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ کہ تمہاری بھی بہنیں ہیں. جو چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں وہ بھائیوں سے قبلہ بڑا پیار کرتی ہیں. انہیں چھوٹا سا زخم ہو نا انگلی پہ تو وہ کسی اور کو رضوان بتائیں نہ بتائیں، وہ بھائی سے آگے کہتی ہیں بھیا مجھے یہاں درد ہوتا ہے. یہ شہزادی اتنی زخمی تھی لیکن ہر قدم پہ سجاد سے نہیں کہتی تھی کہ بھیا مجھے درد ہوتا ہے. ہر موڑ پہ پوچھتی تھی سجاد توق سے گلے میں درد تو نہیں ہوتا؟ کبھی اولاد کے غم میں نہ رونا پڑے. زندگیوں آپ کی سلامت رہو. سجاد توق سے گلے میں درد تو نہیں ہوتا؟ سجاد کی آنکھوں سے خون کی روانی اور بڑھ جاتی. عجیب شہزادی ہے. یہ 9 میل گھوڑے کے ساتھ دوڑی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 9 میل گھوڑے کے ساتھ. میں پھر کہہ رہا ہوں 9 میل گھوڑے کے ساتھ دوڑی ہے. یہاں پیر زخمی ہو گئے تھے، پھر پیر زخمی ہو گئے. یہ شہزادی سفر کرتی کرتی بازار پہنچی. بازار میں بیٹھی ہوئی ایک عورت نے پتھر مارا کہ شہزادی کے ہونٹ ہلے. جب ہونٹ ہلے تو ساتھ بیٹھی ہوئی عورت نے کہا اب نہ مارنا. وہ کہنے لگی میں تو مارنے آئی ہوں، کیوں نہ ماروں؟ اس نے کہا تو نے نہیں دیکھا جب تو نے پتھر مارا ہے نا، وہ چھوٹی کیا دن بد دعا کر رہی تھی.
جب اس نے کہا نا بد دعا کر رہی تھی، شہزادی کی گردن رسی میں پھر گئی، چھت کی طرف دیکھ کے کہتی پتھر تو بھی مار لے، ہم بد دعا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ تمہاری زندگیاں ہو جوانوں جو ہائے کر کے رو رہے ہو، جن کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو اور قریب لے آؤں۔ یہ شہزادی سفر کرتی کرتی بازار سے گزری، دربار پہنچ گئی، تنگ رسی تھی، گلے میں تنگ رسی تھی، پھپھیاں اس کے لیے سیدھی کھڑی نہیں ہوتی تھی کہ شہزادی کے گردن میں رسی اور تنگ نہ ہو جائے۔ علی کی بیٹیاں، رسول کی بیٹیاں بغیر چادروں کے کھڑی تھیں۔ اچانک حکم ہوا پردہ لگاؤ، کناتے لگاؤ، ہند اور رملہ دربار آ رہی ہیں۔ یہاں علی کی بیٹی نے خطبہ پڑھا تھا، من العدل ابنۃ طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، یہ تیرا عدل ہے، تقدیروں کا ہرائروں کا و اماؤں کا سوکھوں کا بنات رسول اللہ، یہ تیرا عدل ہے کہ تیری کنیزیں بھی پردے میں آئیں، رسول کی بیٹیاں بغیر چادروں کے بازاروں میں آئیں۔ یہاں شہزادی نے خطبہ پڑھا تھا۔ جب آئی نا رملہ، دربار میں آئی رملہ، تو رملہ چلی گئی میری شہزادی کی طرف، شہزادی سکینہ کی طرف۔ جب شہزادی کے قریب گئی، اس سے بڑا مصائب میرے پاس ہے ہی نہیں، اس نے سر سے لے کے پیروں تک حسین کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھ کے کہتی قیدن آپ کا تعارف۔ جب اس نے کہا نا قیدن آپ کا تعارف، اور مجھے بتاؤ جس بیٹی نے باپ ذبح ہوتے دیکھا ہو اسے کچھ چیز یاد رہ جاتی ہے؟ اسے کچھ یاد رہ جاتا ہے؟ جس نے باپ ذبح ہوتے دیکھا ہو اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ رملہ نے پوچھا قیدن آپ کا تعارف؟ شہزادی فرماتی ہے تعارف پوچھ رہی ہے تو سن، میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں، میں کائنات قربان کروں اس شہزادی کے اعتماد پہ۔ فرمایا میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں۔ بھائی سینے پیارے نہ کرنا، جب کہا نا میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں، رملہ کہنے لگی اچھا آپ شہنشاہ کی بیٹی ہیں؟ اگر آپ شہنشاہ کی بیٹی ہیں تو میرے کانوں میں دورے ہیں، آپ کے کان خالی ہیں۔ شہزادی فرماتی رملہ غرور نہ کر، یہ جو دور تیرے کانوں میں ہے نا یہ تیرے نہیں، یہ جو دور تیرے کانوں میں ہے یہ تیرے نہیں۔ جب شہزادی نے فرمایا نا یہ جو دور تیرے کانوں میں تیرے نہیں، رملہ کہتی پھر کس کے ہیں؟ شہزادی فرماتی ہے یہ میرے بابا نے مجھے میرے بھائی علی اکبر کی شادی کے لیے یمن سے منگوا کے دیے تھے۔ کہنے لگی اچھا یہ آپ کے تھے تو پھر گم ہو گئے؟ شہزادی فرماتی یوں سمجھ لے گم ہو گئے۔ رملہ کہنے لگی میری ماں کہتی ہے جس کی شے گم ہو جائے نا وہ نشانی بتائے، نشانی مل جائے تو دور واپس کر دیتے، چیز واپس کر دیتے۔ شہزادی فرماتی دور اتار کے دیکھ، اگر ان پہ لہو لگا ہے تو میرے ہیں، تھکنا نہ، تیاری کرنا، میرا دل چاہ رہا ہے میں مصائب پڑھوں۔ اگر ان پہ لہو لگا ہے تو پھر دور میرے ہیں، اگر نہیں لگا تو پھر تیرے ہیں۔ عزادار و رملہ نے دور اتارے، ہتھیلیوں پہ رکھے، دیکھ کر رونے لگی۔ جو ادب سننے کے عادی ہو، رملہ روئی۔ حسین کی بیٹی سے رملہ کا رونا دیکھا نہیں گیا، حسین کی بیٹی سے رملہ کا رونا دیکھا نہیں گیا۔ شہزادی فرماتی اب روتی کیوں ہے؟ کہتی روتی اس لیے ہوں میری ماں نے کئی بار دھویا ہے، یہ لہو پھر آ جاتا ہے۔ شہزادی فرماتی یہ پانی سے دھلنے والا لہو نہیں ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، یہ پانی سے دھلنے والا لہو نہیں ہے۔ کہتی اچھا نہیں دھلتا تو نہ دھلے، آپ نے نشانی بتائی مل گئی، یہ لے میں واپس کرتی ہوں، اب آپ پہن لیں۔ شہزادی فرماتی نہیں، پہلے بغیر اجازت کے پہنے تھے، اب میں کہہ رہی ہوں تو پہن لے۔ کہنے لگی آپ کی نشانی مل گئی، اب آپ پہن لیں۔ شہزادی فرماتی نہیں میں نے نہیں پہننے۔ رملہ کہنے لگی جب میں واپس کرتی ہوں تو پہنتی کیوں نہیں؟ شہزادی فرماتی نہ پہننے کی وجہ نہ پوچھ ورنہ زندگی بھر نیند نہیں آئے گی۔ رملہ نے دیکھا نا جب شہزادی بتاتی نہیں کہ میں کیوں نہیں پہنتی، یہ آواز دے کے کہتی آپ کو اس کٹے ہوئے سر کا واسطہ ہے۔ جو بندہ ہاتھ رکھتا ہے اور سر رکھتا ہے وہ ماتم کی تیاری کرے، آپ کو کٹے ہوئے سر کا واسطہ ہے، کٹے ہوئے سر کا واسطہ ہے، بتائیں کیوں نہیں پہنتی؟ جب کہا نا آپ کو کٹے ہوئے سر کا واسطہ ہے، تنگ رسی میں شہزادی کی گردن پھری۔ شہزادی فرماتی میرے کان دیکھ کے بتا، تھک گئے آپ تو میں یہیں سلام کرتا ہوں، میرے کان دیکھ کے بتا
ان میں دور پہننے کی جگہ رہ گئی ہے؟ کہتی یہ آپ کے کان زخمی کیوں ہیں؟ شہزادی فرماتی میں دور اتار رہی تھی، کوئی کمینہ لوٹنے آیا تھا، میں اتار کے دینا چاہتی تھی، اسے جلدی زیادہ تھی، اس نے میرے اتارنے کا انتظار نہیں کیا، اس نے انگلی ڈالی ہے، دور کھینچ لی ہے۔ شہزادی اور رملہ باتیں کر رہی تھی، شہزادی اس دوران کبھی دایاں پیر اٹھاتی تھی، کبھی بایاں پیر اٹھاتی تھی۔ سفیر روم بیٹھا تھا یزید کے پہلو میں، وہ آواز دے کے کہتا ہے یہ پنکھے تھوڑی دیر بند کر دیں، یہ چل جائے۔ وہ آواز دے کے کہتا ہے یزید وہ بچی کون ہے؟ کہتا ہے کون بچی؟ کہتا ہے وہ جو کبھی دایاں پیر اٹھاتی ہے، کبھی بایاں پیر اٹھاتی ہے۔ اس نے بلایا شمر کو، کہتا ہے یہ بچی کون ہے؟ کہتا ہے یہ کون سی بچی؟ کہتا ہے یہی جس کے کان زخمی ہیں، جو کبھی دایاں پیر اٹھاتی ہے، کبھی بایاں پیر اٹھاتی ہے۔ کہتا ہے یہی تو حسین کے سینے کا تعویذ ہے۔ کہتا ہے یہی وہ بیٹی ہے حسین کی جسے حسین سینے پہ سلاتے تھے۔ کہتا ہے یہی ہے۔ کہتا ہے ذرا اس کی گردن رسی سے آزاد کرو یا سیدہ، حوصلہ مجھے دینا میں روایت پڑھ سکوں۔ رسی کھلی، یہ شہزادی آگے بڑھی، یہ آواز دے کے کہتا ہے میں نے سنا تیرا باپ تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا۔ شہزادی فرماتی ہاں میرا بابا مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا۔ یہ کہتا ہے جب تیرا بابا تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا تجھے کھانے کے لیے کیا دیتا تھا؟ شہزادی فرماتی مجھے گود میں بٹھا کے نا میرا بابا کھجوریں کھلاتا تھا درود پڑھ پڑھ کے۔ یہ لیکن کہتا دربار میں کھجوریں مل جائیں کھاؤ گی؟ میں پڑھ گیا میں صاحب تو سن گیا۔ جب کہا نا دربار میں کھجوریں ملیں کھاؤ گی، شہزادی نے پھوپھی کی طرف دیکھا، بی بی نے اشارے سے بتایا ہاں بابا کا صدقہ ملے تو کھا لے۔ اس کے ہاتھ میں تھی ایک چھڑی، اس نے چھڑی سے اشارہ کیا، کہتا ہے وہ دیکھ میرے تخت کی سب سے نچلی سیڑھی پہ ایک تشت پڑا ہے، اس پہ رومال ہے، رومال کے نیچے کھجوریں ہیں، آگے بڑھ رومال ہٹا کھجوریں کھا۔ اب آدمی جوانوں شہزادی سکینہ اس تخت کی طرف چلی، بی بی زینب کا رخ آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ بی بی آواز دے کے کہتی اللہ جو پہلے قتل ہوئے وہ میرے بیٹے تھے، یہ شرابی کا دربار ہے، اگر یہاں سکینہ کو کچھ ہوا میں بد دعا کروں گی کائنات الٹ جائے گی۔ ہم آدمی جوانوں جنہوں نے ماتم کرنا ہے، شہزادی چلتی چلتی آئی تشت کے سامنے، ایسے بیٹھی جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ شہزادی کے ہاتھ رومال میں آئے، ساری بیویوں نے آنکھیں بند کی، ادھر رومال ہٹا، ادھر سکینہ کی چیخ نکل گئی، ہائے میرے مظلوم بابا، بابا یہ رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ بابا یہ بے ترتیب رگیں ہیں۔ کرو ماتم یار جس کے پاس ہاتھ ہے۔ میں اگلا فکرہ آخری کہنے جا رہا ہوں، آخری فکرہ ہے مصیبت کا۔ ہائے میرے مظلوم بابا، ہائے میرے مظلوم بابا، ہائے میرے مظلوم بابا۔ شہزادی بابا کے سامنے کہہ رہی تھی ہائے میرے مظلوم بابا، جسے آواز پہنچ جائے وہ ماتم کر لے۔ شہزادی کہہ رہی تھی ہائے میرے مظلوم بابا، اس کتے کے بچے کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے سکینہ کے سامنے حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری کہ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے بابا بھی ضربیں نہیں بھولی، میرے سامنے کمینے نے ماتم حسین